السلام علیکم ویورز. آج میں آپ کے لیے جو ویڈیو لے کر آیا ہوں اس سٹوری میں ہم کچھ ایسی روحانی مشاہدات پر بات کریں گے جو حقیقت پر مبنی ہیں اور ان کا حقیقی زندگی کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے. نمبر 1. ایک نمبر پہ وہ گھر ویور جس کے صحن سے درخت کاٹ دیا جائے. وہ گھر کبھی آباد نہیں رہتا. آپ جب بھی کسی گھر کو اجڑتا دیکھیں آپ تحقیق کر کے دیکھ لیں اس گھر کی بربادی درخت کاٹنے سے شروع ہوئی ہوگی. چنانچہ آپ کے گھر میں اگر کوئی پرانا درخت ہے تو آپ اسے ہرگز نہ کاٹیں. آپ کا گھر ہمیشہ آباد رہے گا. یہ وہ حقیقت ہے ویورز جس کی وجہ سے اولیاء کرام پوری زندگی درخت لگاتے اور درخت کی حفاظت کرتے رہے. جو نیکسٹ میں آپ سے بات شیئر کرنے جا رہا ہوں 2 نمبر پر وہ ہے کہ جس گھر سے پرندوں جانوروں اور چیونٹیوں کو رزق ملتا رہے اس گھر سے کبھی رزق ختم نہیں ہوتا. آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں. آپ پرندوں بلیوں کتوں اور چیونٹیوں کو کھانا دانا اور پانی ڈالنا شروع کر دیں آپ کے گھر کا کچن بند نہیں ہوگا. آپ پر رزق کے دروازے ہمیشہ کھلے رہیں گے. آپ کو انبیاء اور اولیاء کرام کے مزارات پر کبوتر کوے مور بلیاں اور چونٹیاں کیوں ملتی ہیں؟ یہ ایک کویشچن ہے. یہ دراصل مزارات پر لنگر کی ضمانت ہوتے ہیں. جو میں تیسری بات آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں وہ ہے اللہ تبارک و تعالی غریبوں میں کپڑے تقسیم کرنے والوں کو کبھی بے عزت نہیں ہونے دیتا. آپ اگر چاہتے ہیں آپ کے مخالفین آپ کو بے عزت نہ کر سکیں تو آپ غربا میں کپڑے تقسیم کرنا شروع کر دیں. بالخصوص آپ غریب بچیوں کو لباس اور چادریں لے کر دینا شروع کر دیں. آپ مرنے کے بعد تک باعزت رہیں گے. آپ کا بڑے سے بڑا مخالف بھی آپ کی بے عزتی نہیں کر سکے گا. چنانچہ آپ لوگوں کی سطح پوشی کا بندوبست کریں. اللہ تبارک و تعالی آپ کی برہنگی ڈھانپ دے گا. جو میں 4 نمبر پہ آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں وہ ہے کہ اگر آپ اپنی راہ سے بھٹکی ہوئی اولاد کو راہ راست پر لانا چاہتے ہیں تو آپ غریب بچیوں کی شادیاں کرا دیں. آپ کی اولاد نیک ہو جائے گی. آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں. آپ غریب بچیوں کی شادی کرائیں. آپ انہیں گھروں میں آباد کرائیں. آپ اپنی اولاد پر اس کے اثرات دیکھیں گے اور یہ اثرات آپ کو حیران کر دیں گے. جو نمبر 5 میں آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں وہ ہے کہ آپ اگر اپنی زندگی میں شکر اور اطمینان لانا چاہتے ہیں تو آپ لوگوں کو کھانا کھلانا شروع کر دیں. آپ کا دل اطمینان کی نعمت سے مالا مال ہو جائے گا. آپ کو اولیاء کرام کی ذات میں اطمینان نظر آتا ہے. یہ اطمینان تواضع کی دین ہے. آپ بھی متواضع ہو جائیں. آپ کی زندگی سے لالچ کم ہو جائے گا. آپ مطمئن ہو جائیں گے. جو میں نمبر 6 پہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ اگر صحت مند رہنا چاہتے ہیں تو آپ غربا کا علاج کرانا شروع کر دیں. آپ کی صحت امپروو ہونا شروع ہو جائے گی. آپ اس کے بعد جو بھی دوا کھائیں گے وہ دوسرے مریضوں کے مقابلے میں آپ پر زیادہ اثر کرے گی. آپ جو بھی خوراک کھائیں گے وہ آپ پر زیادہ اثر کرے گی. جو نمبر 7 پہ میں ویورز آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے آپ اگر ڈپریشن کا شکار ہیں تو آپ دوسروں کے لیے ٹھنڈے پانی کا بندوبست کر دیں. کنواں کھدوا دیں. غریب کے گھر موٹر لگوا دیں یا پھر گھر کے سامنے ٹھنڈے پانی کا کولر رکھ دیں. آپ کا ڈپریشن ختم ہو جائے گا. کیوں ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ ڈپریشن آگ ہوتا ہے اور پانی ہر آگ کو بجھا دیتا ہے. ویورز 8 نمبر پہ جو میں آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ اگر طاقتور ہونا چاہتے ہیں تو آپ سادگی اختیار کر لیں. دنیا کو کوئی فرعون آپ کا مقابلہ نہیں کر سکے گا. اللہ تعالیٰ نے سادگی میں ایٹمی طاقت رکھی ہے. شاید اسی لیے تمام انبیاء کرام اور تمام اولیاء کرام سادہ تھے. چنانچہ فرعون
لائن ہو یا نمرود لائن، یہ ان کی طاقت کے سامنے ٹھہر نہیں سکے۔ آپ بھی آزما لیں، آپ کا بھی کوئی مقابلہ نہیں کر سکے گا۔ جی تو ویورز، آج کی یہ سٹوری ختم ہوتی ہے۔ نیکسٹ سٹوری تک آپ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ تب تک ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔